الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ چوتھے دور کے حوالے سے تھا، جو کہ اس علم فقہ کا سنہری دور ہے، اور اس دور کی ایک اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو امت کے بڑے بڑے فقہا ہیں وہ اسی دور میں پیدا ہوئے، محدثین بہت بڑے بڑے اسی دور میں پیدا ہوئے، ائمہ اربع جن کے دنیا کے چاروں اطراف میں ان کی فقہ کو فالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح اہل سنہ کے جو معتبر اور اتھینٹک مصادر ہیں حدیث کے، جن کو سیاستہ کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی ہی دور کے اندر تدوین ہوئی اور لکھی گئی۔ اس دور کی جہاں خصوصیات ہیں کہ اس میں محدثین پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، اور تدوین کے اعتبار سے، حدیث لکھے جانے کے اعتبار سے، فقہ لکھے جانے کے اعتبار سے، اصول وضع کیے جانے کے اعتبار سے یہ سنہری دور ہے۔ وہاں کچھ مسلمانوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اسی دور کے اندر جو دیگر زبانیں تھیں، غیر عربک زبانیں، وہاں جو فلسفہ وغیرہ تھا ان کی عربی زبان میں ان کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ جب ان کے تراجم کیے گئے تو اس کو پڑھ کر بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، اور دماغ خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں انہوں نے لاجک، ہر چیز کی جو لاجک ہوتی ہے کہ یہ ہے تو کیوں ہے، یہ ہے تو کیوں ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے تو کیسے ہے، اللہ سنتا ہے تو کیسے ہے، دیکھتا ہے تو کیسے ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے دماغ میں ان ساری چیزوں کی لاجک جو ہے اس کو مطلب سمجھنے کی کوشش کی، تو سمجھ نہ آنے کے نتیجے میں انہوں نے نفی کر دی، اس کی تعطیل کر دی، جن کو جہمیہ اور معتزلہ کہتے ہیں۔ اور اسی دور کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ خلق قرآن یہ پیش آیا، جس کی پیدائش میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جو امام اہل سنہ والجماع کا بعد میں لقب پانے والے ہیں، ان کو مارا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، مختلف جو ہے وہ قسم کی سزائیں ان کو دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جیسے دیگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر جو ہے وہ یہ کلام کر کے نازل کی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ اور معنی کا الہام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ صرف جو ہے وہ معنی اور حروف ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت ہے، دیکھنے کی صفت ہے، پکڑنے کی صفت ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفات ہیں۔ بہرحال بہت سارے علماء اس مسئلے میں ثابت قدم رہے اور ان کو مارا گیا، لیکن انہوں نے اس موقف کو نہیں چھوڑا کہ کلام قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں جو متکلمین تھے، انہوں نے جو اس دور کے خلفاء تھے، جیسے کہ مامون ہیں، اس کے بعد دیگر آنے والے بنو امیہ، بنو عباس کے جو خلفاء تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور انہوں نے اس وجہ سے پھر جو ہے وہ علماء کو مارا اور ان سے اقرار کروانے کی کوشش کی کہ آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اس پر باقاعدہ مناظرے بھی ہوئے علماء اہل سنہ اور جو متکلمین ہیں ان کے درمیان۔ اور اس دور میں ائمہ اربعہ جو ہیں وہ بھی اسی دور میں ہی پیدا ہوئے، اور انہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی، جیسے کہ کل ہم نے مختصر ان کا تعارف کیا۔ تو جو اہم چیز ہے ائمہ اربعہ کے حوالے سے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، وہ کل میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، دوبارہ پھر آج میں مختصر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ اربعہ کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ائمہ اربعہ چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن کے جو فالورز ہیں، جن کے جو مطلب لوگ ان کی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو حنفیہ کہتے ہیں، احناف بھی کہتے ہیں، اور جو امام شافعی کی فقہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو، اس پہ چلنے والے ہیں، اس کو شافعیہ کہتے ہیں ان کو۔ اور اس طرح امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ کو فالو کرنے والوں کو حنابلہ کہتے ہیں، اور جو ہے وہ امام مالک، امام دار الہجرہ، ان کے جو فالورز ہیں یا ان کی فقہ کو زیادہ مطلب کہ ترجیح دینے والے ہیں ان کو مالکیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار مذاہب جو ہیں بنیادی طور پہ ان کو زیادہ چونکہ
مسلمانوں کے اندر مقبولیت حاصل ہوئی، تو اس وجہ سے یہ زیادہ معروف ہیں، وگرنہ قطعاً بھی اس کا مطلب نہیں کہ اور ائمہ نہیں تھے، اور کوئی دنیا میں ائمہ پیدا ہوئے ہی نہیں، یا مسلمانوں میں اور کو بڑے بڑے امام فقہاء تھے ہی نہیں. یعنی جیسے ہمارے لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ 4 ہی بڑے امام ہیں فقہ کے اور کوئی امام ہے ہی نہیں، یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ پائے کے امام تھے، لیکن ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فقہاء ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا فقہائے سبع ہیں، اور اس طرح لیث بن سعد مصر میں امام تھے، اور کئی علاقوں میں بڑے بڑے فقہاء گزرے ہیں اور ان کی فقہ کے باقاعدہ اقوال آپ فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ مقبولیت ان کو ملی ہے، وگرنہ فقہاء اور بھی تھے. تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں. امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو امام محمد ہیں ان کے بھی شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں ہیں امام شافعی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام محمد جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، ان سے انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. تو امام محمد بن حسن شیبانی جو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کا بھی ان سے امام شافعی سے تعلق ہے، اور ان سے انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ان کی کہیں نہ کہیں کڑی ملتی ہے. تو امام شافعی نے امام مالک کے مسلک کو بھی، ان کی بھی فقہ کو، طریقہ اجتہاد کو بھی لیا، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی، اور اپنا بھی جمع کیا. تو اس طرح انہوں نے گویا کہ جو اہل الرائے کا طریقہ اجتہاد تھا اس کو بھی انہوں نے پڑھا، اور جو اہل الحدیث کا طریقہ اجتہاد تھا اس کو بھی پڑھا، اور دونوں کو جمع کر کے امام شافعی نے جو ہے وہ اپنی ایک فقہ جو ہے وہ قائم کی اور اس کے اصول وضع کیے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں رائے کو زیادہ، قیاس کو زیادہ استعمال کرتے تھے، جس وجہ سے امام احمد بن حنبل ان پر بسا اوقات جو ہے وہ تنقید بھی کرتے تھے اپنے استاد پر، کہ تم جو ہے وہ قیاس کو زیادہ کیوں استعمال کرتے ہو، نصوص پر غور کیا کرو، نصوص سے مسائل کا حل تلاش کیا کرو. بہرحال یہ ایک اپنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ایک رائے تھی. آج ہمارا جو مطلب جس دور کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فقہ کے ادوار میں سے، وہ ہے عہد مناظرہ اور بحث و تمحیص. عہد مناظرہ اور بحث و تمحیص، یعنی یہ ایسا دور ہے کہ جس کے اندر مناظرے ہوئے، بحث مباحثے ہوئے، اور اس علم کو پختہ کیا گیا، اور یہاں سے تقلید کا آغاز ہوتا ہے. ائمہ کے بعد جب ان کے شاگرد آئے تو ہر امام کے شاگرد نے اپنے استاد کی، اپنے امام کی فقہ کو دوسرے سے زیادہ صحیح سمجھنے کی کوشش کی، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے امام کی رائے کو زیادہ اقرب الی الصواب، حق کے زیادہ قریب جو ہے وہ بتایا کہ میرے امام کا قول زیادہ قریب ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر بھی مطلب کہ شاگرد اپنے استاد کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے دیگر مطلب علماء کے مقابلے میں. بہت سارے شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کی بات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس دور کے اندر بھی یہی تھا کہ اساتذہ کی جو رسپیکٹ تھی، ان کا جو احترام تھا، ان کا جو ادب تھا، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بعض ان کے شاگردوں نے اپنے ائمہ کے اقوال کا دفاع کیا، اور ان کی جو طریقہ اجتہاد اور فقہ تھی اس کا انہوں نے دفاع کیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کے آپس میں مناظرے ہوئے، ان کے آپس میں مناظرے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بھی زمانہ آیا اس مناظروں کے نتیجے میں، ایک ایسا بھی دور آیا کہ شافعی علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حنفی لڑکی سے شافعی شادی نہیں کر سکتا، اور حنفیوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ کوئی حنفی شافعی سے شادی نہیں کر سکتا، یعنی نکاح نہیں کر سکتا. یہاں تک معاملہ، نوبت یہاں تک پہنچ گئی اختلافات کی. اور یہ ائمہ کے زمانے کے فوراً بعد کے میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں. تو چونکہ بعض ان کے شاگردوں نے اپنے، ہم سب کی بات نہیں کر رہے، وگرنہ امام قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے امام صاحب، اپنے استاد کی بہت سارے مسائل کے اندر مخالفت کی ہے، اور ان کی رائے کے خلاف جب ان کو حدیث مل گئی تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیا، اپنے استاد کی رائے کو چھوڑ دیا. امام محمد بن حسن شیبانی نے بھی بہت ساری آراء میں رجوع کیا ہے. اس وجہ سے آپ اگر جو احناف کی اتھینٹک کتاب ہے، ہدایہ ہے، یا فتاوی شامیہ ہے، یا حاشیہ ابن عابدین ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول الگ ملے گا، امام محمد کا قول الگ ملے گا، قاضی ابو یوسف کا قول الگ ملے گا. تو انہوں نے جہاں حدیث ان کو ملی انہوں نے حدیث کو لیا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید امام کی بات حتمی ہے،
اور امام کا اجتہاد حتمی ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بعض صحیح احادیث کو بھی جو ہے وہ رد کر دیا، اگرچہ جو ہے وہ صراحت کے ساتھ تو رد نہیں کیا واضح اعلانیہ طور پہ، لیکن اس کی تعویلیں کر لی، ان کی تعویلیں کر دی۔ بلکہ ایک ایسے بھی امام گزرے احناف میں سے جنہوں نے یہ قاعدہ اور اصول ذکر کیا، انہوں نے اپنے امام کی تقلید میں یعنی حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، ہم یا اس کو منسوخ مانیں گے یا اس کی امام کے قول کے مطابق تعویل کریں گے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں غلو کا اور تقلید کے اندر آگے بڑھ جانے کا حد سے زیادہ، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر امام کی بات کے خلاف کوئی حدیث آ جائے یا آیت آ جائے کہ ہم اس کو آیت اور حدیث کو منسوخ مانیں گے لیکن امام کے قول کو غلط نہیں مانیں، اور ہم اس آیت یا حدیث کی تعویل کریں گے امام کے قول کے مطابق۔ یہاں تک بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ کہا۔ تو یہ اصل میں نتیجہ تھا اپنے استاد کی حد سے زیادہ رسپیکٹ کرنے اور اس کی بات کو ہی اتھینٹک اور حتمی سمجھنا۔ اور انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اجتہاد ہے، صاحب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اجتہاد کے اندر انسان بسا اوقات صحیح فتویٰ دیتا ہے، بسا اوقات جو ہے اس کے سامنے سارے دلائل واضح نہیں ہوتے، اور اس کے جو ذاکرہ اور حافظہ ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، اس کے اندر ساری حدیث کا استحضار نہیں ہوتا، اس کو بہت ساری حدیث اس سے مخفی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو احادیث اس کے سامنے ہوتی ہیں اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، اور ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر ہماری کوئی بات نبی کریم علیہ السلام کی حدیث یا قرآن کی آیت کے خلاف آ جائے تو ہماری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو لے لو۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کا ہم کل ہی ذکر پڑھ رہے تھے، امام مالک پوری زندگی مدینہ میں رہے، نبی کریم علیہ السلام کی حد سے زیادہ احترام اور آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ بلکہ امام مالک کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آتا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جب درس حدیث دینے کے لیے آتے تو بہترین لباس کا اہتمام کرتے، خوشبو لگاتے اور غسل کر کے آتے۔ پوچھنے والے شاگرد ان سے پوچھتے کہ اتنا زیادہ اہتمام کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو امام مالک فرمایا کرتے میں نبی کریم علیہ السلام کا احترام کر رہا ہوں اور ان کی وجہ سے ان کی حدیث کا احترام کر رہا ہوں۔ وہ امام مالک نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے فرماتے ہیں کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس صاحب قبر کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی طرف، اور فرما رہے تھے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی، لیکن اس صاحب قبر کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ امام مالک ہیں جن کی آج بات کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حدیث کے مقابلے میں، قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا پانچواں جو دور ہے فقہ کی تاریخ کا، کہ کیسے کیسے فقہ جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علم فقہ جو ہے یہ بالکل انسان کی طرح، پہلے آپ دیکھیں کہ اس کی ولادت ہوئی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جیسے انسان ولادت کے بعد نشو و نما پاتا ہے، پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آتی ہے، پھر اس طرح کر کے اس کے اندر بھی یہ نشیب و فراز آتے رہے۔ تو ہر علم کا جب بھی آغاز ہوتا ہے، ہر فن کا، تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، پہلے ایک محدود دائرے سے ہوتا ہے، پھر وہ دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر یعنی پچھلے دور میں آپ سمجھے کہ فقہ کا عروج کا دور تھا، سنہری دور تھا، لیکن اس دور سے پانچویں دور سے پھر نیچے کی طرف، جیسے انسان جوانی پہ پہنچتا ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف، وہی کیفیت شروع ہو جاتی ہے جو اس کی بچپن کے اندر اور آغاز کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو دور تھا نا پانچواں دور، یہ اصل میں ہم نے پہلے پچھلے دور کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دور دوسری صدی ہجری کے آغاز سے لے کر 350 سال یعنی 350 ہجری 350 ہجری تک وہ دور چلتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فقہائے اربع ہیں ان کا دور ہے، ان کے شاگردوں کا دور ہے، لیکن یہاں جب میں نے آپ کو بات کی کہ یہ ان کے شاگرد جو آگے تھے، مطلب ان کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی ائمہ اربعہ کے شاگردوں کے شاگرد آگے، چونکہ یہاں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں اس دور کا آغاز جو مناظرے وغیرہ جب شروع ہوئے اور تقلید کا آغاز ہوا، عباس مباحثے آپس میں ہوئے، یہ دور اصل میں چوتھی صدی ہجری کی آغاز سے لے کر خلافت بنو عباس جو ہیں ان کے زوال تک جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت بنو عباس کا زوال کب ہوا؟ خلافت بنو عباس کا زوال جو ہے اس وقت ہوا کہ جب تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا،
اور یہ تقریباً صلاح الدین ایوبی کے دور سے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے نور الدین زنگی ہے، نور الدین زنگی یا زنکی ان کو کہتے ہیں، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا دور آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد اس کے بیٹوں کا اور اس کے پوتے کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد ممالک کا دور آتا ہے جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، پھر آگے وہ مطلب اسلامی لشکر میں ان کی بھرتیاں ہوئیں، اور اس کے بعد آگے ان کی ترقی ہوئی، ترقی کے بعد وہ حکمران بن گئے۔ مصر کے اندر ممالک کا دور رہا ہے تقریباً 200-300 سال تک، جو آزاد کردہ غلام تھے، پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے، پھر آگے لشکر میں آئے، لشکر میں آنے کے بعد سپہ سالار بنے، سپہ سالار بننے کے بعد حکمران تک بھی بنے۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر خلافت بس نام کی تھی، بادشاہتوں میں مسلمان بٹ گئے، اندلس الگ ہو گیا، اندلس کے الگ آپ دیکھیں کہ صرف اندلس کے اندر تقریباً 4 سے 5 مسلمان بادشاہ تھے، یعنی خلافت بنی امیہ کے بعد خلافت بنی عباس آئی، اور بنی عباس کے بعد دوبارہ ان کے جب زوال کا وقت آیا تو پھر جیسے مسلمان بادشاہتوں میں تھے اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں لے کر بیٹھ گئے۔ مثلا اندلس پہلے ایک ہی حکومت اس پہ تھی بنو امیہ کی، تو اس کے بعد پھر قرطبہ کی حکومت الگ ہو گئی، سرخستہ کی الگ ہو گئی، اشبیلیہ کی الگ ہو گئی، اور جو جبل طارق ہے اور اس طرح جو ہے وہ جبل اخضر ہے، یہ سارے علاقے الگ ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں ریاستوں میں بٹ گئے، اور مخالف جو تھے کفار انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح شام کے اندر صلاح الدین ایوبی کی اولاد میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور صلاح الدین ایوبی کے بھی بیٹے کچھ، ایک حصہ کوئی لے کے بیٹھ گیا، دوسرا حصہ شام کے ہی حصوں کو تقسیم کر لیا گیا، پھر مصر کے اندر بھی، مطلب یہ آپ سمجھے کہ مسلمانوں میں وہ جو پہلے اتفاق اور اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس دور کے اندر یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5واں دور جو علم فقہ کی جو تاریخ ہے اس کا جو دور ہے، یہ 4 ہجری سے لے کر خلافت بنو عباس کی زوال تک جاتا ہے، اور زوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی آپ کو پتا ہے کہ اس دور کے اندر خلیفہ نام کا ہی تھا، بس یہ بادشاہ صلاح الدین ایوبی بادشاہ خلیفہ نہیں، اور نور الدین زنگی بھی ایک علاقے کا بادشاہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ شام کے علاقے کے اندر اس نے آغاز کیا، مصر شام وغیرہ اس کے قبضے میں تھے، لیکن اصل جو خلافت تھی وہ بغداد میں تھی۔ بغداد کے اندر جو عباسی خلیفہ تھا وہ بغداد میں رہتا تھا، لیکن نام کا تھا، بس بادشاہ اس کو سلیوٹ کر دیتے تھے، اس کے نام خط لکھ دیتے، اس کو اس کے نام کا خطبہ کہلوا دیتے ممبر کے اوپر، بس اس کو اتنا ہی کافی تھا، دعا کروا دو میرے لیے بس۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان میں صدر کی حیثیت ہے نا آج کل، یا ماضی کے اندر جیسے آپ کسی بچے سے پوچھیں نا کہ ہمارے پاکستان کے صدر جو ہے ممنون حسین صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، وہ بھی تھے، یا رفیق تارڑ صاحب بھی ہمارے صدر گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، ان کی کوئی مطلب ویلیو نہیں ہوتی، اصل وزیر اعظم ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ نظام یعنی یہ اس وقت ویلیو رہ گئی تھی خلیفہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ زوال کا دور تھا خلافت بنی عباسی جو تھے ان کی خلافت کا۔ تو اس دور کے اندر مناظرے شروع ہوئے، اور ہر فقہ کو فالو کرنے والوں نے اپنے جو اساتذہ تھے ان کے طریقے کو زیادہ معتبر جانا اور اس کا دفاع کیا، باس مباحثے اور مناظرے ہوئے، اور مسلمانوں میں جو اتفاق اور اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا، جس سے جو ہے وہ انتشار پیدا ہوا اور دوریاں پیدا ہوئیں، اور پھر جو ہے یہ مسالک اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم مسلمان جس نتیجے تک پہنچے ہیں۔ تو پہلے آپ جانتے ہیں کہ فقہا اور علماء کے دور میں باقاعدہ احادیث پہ غور و فکر کیا جاتا تھا، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ کتاب و سنت پہ غور و فکر کر کے مسائل اخذ کیے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ دور آیا نا تقلید کا اور مناظروں کا اور بحث مباحثوں کا، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ کہ لوگوں نے ڈائریکٹ کتاب و سنت پہ غور و فکر کرنے کی بجائے علماء کے اقوال کو سامنے رکھ لیا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کی کتابیں لکھی گئیں اور قرآن کریم کی تفسیر اور مطلب یہ چیزیں ساری تھی، ان کو نظر انداز کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ائمہ کے اقوال کو سامنے رکھ لیا۔ کوئی مسئلہ پیش آتا، وہ قدیم زمانے کے علماء جو تھے وہ کتاب و سنت پہ غور و فکر کر کے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا اس دور کے اندر، یہ 5واں دور جو ہے، انہوں نے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو دیکھتے اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس کا مسلک وہ زیادہ ان کی فقہ کو فالو کرنے والا ہوتا تھا، تو وہ کہتا ہمارے امام صاحب نے اس میں کیا کہا ہے، ان کے شاگردوں نے آگے کیا کہا ہے،
اور ہمارے اصول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی وہ اپنے اصولوں اور اپنے ائمہ کے فتاوی جات میں ہی بیٹھ گئے. کتاب و سنت جو ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر لوگ دین سے دور تر چلے گئے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض ایسے مسائل آپ کو فقہ کے اندر ملیں گے کہ جن مسائل کو آپ دیکھیں گے کہ بڑی مطلب کہ تکلف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ آپ مطلب احادیث سے ان کو اخذ کرتے ہیں، اور ان کو بعض ایسے مسائل ہیں جن کی ابھی تک امت کو ضرورت نہیں ہے اور ان مسائل پہ ڈسکس کیا گیا. اور مطلب کہ بلکہ بعض فقہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جی صرف جیسے کہتے ہیں آزمانے کے لیے کہتے ہیں لاؤ جی سوال لے کے آؤ، میں آپ کو جواب دوں گا، میں فلاں کروں گا. مطلب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر جب مناظرے شروع ہوئے، باس و باس سے شروع ہوئے، ہر فقہ کو فالو کرنے والا اپنے استاد کی رائے، اپنے استاد کے استاد کی رائے کو زیادہ مناسب سمجھتا تھا اور کہتا تھا ہمارے امام کی بات حق ہے، تمہارے امام کی بات یہاں غلط ہے، ہماری دلیل زیادہ ہے صحیح ہے، تمہاری دلیل غلط ہے. اس طرح کے جب شروع ہو گیا معاملہ، تو لوگ جب مسئلہ پیش آتا، ماضی میں لوگ جو ہے وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہاں اس دور کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے علماء کے فتاوی جات کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. کتاب میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف سے توجہ ہی اپنی ہٹا دی، جس کی وجہ سے پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بدعات اور خرافات اور یہ چیزیں امت کے اندر وجود میں آئی. کیونکہ جس قدر انسان سنت سے دور جاتا ہے اس قدر وہ بدعات و خرافات میں داخل ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ اور اصول طے شدہ ہے کہ جس قدر کوئی سنت سے نکلتا ہے اس قدر وہ بدعات و خرافات میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس قدر کوئی بدعات و خرافات میں آگے بڑھ جاتا ہے اس کا واپس لوٹنا اس قدر محال اور امپاسبل اور ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہی صورت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ پیش ہے. اور باس مباحثے کے اندر پھر باقاعدہ جو ہے وہ ہر ایک نے اپنے امام اور اپنے بڑوں کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دینے کی کوشش کی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور کے اندر جہاں محدثین اور علماء حدیث لکھنے میں مگن تھے، حدیث کو اور زیادہ پھیلانے میں مگن تھے، وہاں یہ لوگوں نے آ کر بیچ میں نیا کام شروع کر دیا، اور وہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ جی میرے امام کی بات حق ہے، تمہارے امام کی بات غلط ہے. اس کی یہ ہے، حالانکہ اگر ہم اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہ سوچیں تو جس امام کی بات بھی دلیل کے زیادہ قریب ہے وہ حق اور سچ ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ میرے امام کی ہی بات حق ہے، دوسرے کی حق نہیں ہو سکتی، تو یہ قطعاً بھی نظریہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ جس انداز سے فقہ کو پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات ہوگی کہ ہم تمام علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے یہاں کس امام کا قول زیادہ حدیث کے قریب ہے. تو ہم کہنے والے کے مقام کو نہیں دیکھیں گے، ہم کہنے والے کی جو علمی مقام ہے یا اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم دلیل کو دیکھیں گے. اور ہم کثرت کو نہیں دیکھیں گے کہ اس قول کے قائل زیادہ ہیں لہٰذا یہ صحیح ہے، اور اس قول کے قائل کم ہے لہٰذا یہ غلط ہے. یہ بھی کوئی معیار نہیں حق اور باطل کو پہچاننے کا. حق اور باطل کو پہچاننے کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ دلیل ہے. جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے چاہے اکیلا کیوں نہ. کیونکہ اگر ہم یہ اپنا مائنڈ بنا لینا کہ جی جو زیادہ ہیں وہ حق پر ہیں اور جو کم ہیں وہ باطل پر ہیں، تو پھر اہل مکہ تو حق پر ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہ زیادہ تھے، اور نبی علیہ السلام اکیلے دعوت لے کر آئے تھے. لیکن اللہ کے نبی اکیلے کیوں سچے تھے؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل تھی. اس کے مقابلے میں سارے اہل مکہ جھوٹے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی اپنے شرک پر دلیل نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو جب بھی زیادہ لوگ ہوں گے وہ حق پر ہوں گے اور جو کم ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے یا وہ غلط ہوں گے. ایسا نہیں، یہ قاعدہ اور اصول نہیں، اصول دلیل ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسباب تقلید میں یہ ہے کہ جن ائمہ فقہ کے فتاوی و اقوال پر اعتماد کیا گیا انہیں ایسے ہونہار محنتی شاگرد مل گئے جنہوں نے اپنے اپنے اساتذہ کی فقہ کو مدون کیا، اس مختلف کتب اور ابواب کی شکل میں انہوں نے ترتیب دیا، جس کے ذریعے احکام شریعت کے اصول میں آسانی پیدا ہو گئی. اس لیے اصل ماخذ کو چھوڑ کر ان فقہی کتب کی طرف رجوع کا رواج عام ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ حکام بھی انہی پر اعتماد کرنے لگے اور کوشش کرتے کہ قاضی بھی اپنے پسندیدہ مذہب کے عالم کو مقرر کیا جائے. یعنی قاضی بھی وہ اپنے پسندیدہ مذہب کے جو عالم ہوتے تھے اس کو بناتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکثر ممالک میں فقہ حنفی کیوں زیادہ ہے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ فقہ حنفی زیادہ کیوں ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی جو ریاستیں آئی ہیں،
ان میں اکثر جو قاضی ہوتا تھا وہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والا ہوتا تھا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بنو عباس کی اگر آپ بات لیں تو خلافت بنو عباس عباسی خلفاء کے زمانے میں اکثر جو قاضی رہے ہیں وہ حنفی رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم ہارون الرشید کی بات کریں، خلیفہ ہارون الرشید کی بات کریں، یا ہارون الرشید کے بعد کچھ خلفاء کی بات کریں، تو قاضی ابو یوسف جو ہیں، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ قاضی رہے ہیں، باقاعدہ بغداد کے اندر وہ قاضی رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد، اور اس طرح اگر ہم خلافت عثمانیین کی بات کریں جو کہ ترکی ہیں، مطلب جو ترک ہیں، ان کی جب خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا تو اس کے اندر بھی اکثر حنفی ہی، مطلب احناف ہی علماء قاضی ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری مذہب ہو وہ زیادہ لوگوں کے اندر رواج پکڑتا ہے اور وہی زیادہ مطلب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یعنی دیگر مذاہب کے مقابلے میں حنابلہ ہوں یا شافعیہ ہوں یا مالکیہ ہوں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جن جن ملکوں کے اندر، میں آپ کو صرف یہ مثال دینا چاہتا ہوں، جن جن ملکوں کے اندر جس فقہ کو زیادہ سرکاری سطح پر اہمیت حاصل ہوئی وہی فقہ زیادہ عوام کے اندر بھی رائج ہوئی۔ مثلا اگر اس دور کی ہم بات کریں تو اس دور کے اندر سعودی عرب کے اندر زیادہ تر مثلا جس فقہ کو وہ فالو کرتے ہیں وہ فقہ حنبلی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ اجتہاد ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے وہاں اکثر جو کتابیں طبع ہوتی ہیں، اور جن کتابوں کی اگرچہ تو ویسے وہ بلا تفریق تمام علماء کی کتابیں نشر کرتے ہیں، بسا اوقات فقہ حنفی کی کتابیں بھی باقاعدہ اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں، اس پہ باقاعدہ تھیسس لکھے جاتے ہیں، لیکن زیادہ وہ مطلب کہ ان کا فوکس جو ہے وہ فقہ حنبلی ہوتی ہے۔ اگر ہم جو افریقہ کے ممالک ہیں اگر ہم وہاں چلے جائیں، وہاں کی بات کریں تو وہاں آپ کو زیادہ مالکی فقہ جو ہے وہ رائج نظر آئے گی۔ اگر ہم جو ہے وہ چلے جائیں انڈونیشیا کے اندر اور فلپین اور یہ جو ممالک ہیں تو وہاں آپ کو کثرت جو ہے وہ شافیوں کی نظر آئے۔ اسی طرح اگر ہم مصر کی بات کریں تو مصر کے اندر بھی آپ کو بہت سارے جو ہے وہ شافی نظر آئیں گے، چونکہ وہاں زیادہ تر جو قاضی رہے ہیں وہ شافی یا حنفی رہے، تو یا حنفی ہوں گے یا شافی ہوں گے، چونکہ وہاں قاضی یا تو حنفی رہیں یا قاضی رہیں، جیسا کہ عقیدہ طحاویہ کے جو مصنف ہیں ابن ابی العز ہیں، اور بھی کئی علماء جو حنفی تھے وہ باقاعدہ وہاں قاضی رہے ہیں۔ تو یہ ایک اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اس دور کی جو ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں، اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے اپنے امام کی فقہ کو باقاعدہ مدون کیا، یعنی نیوٹرل انہوں نے فقہ نہیں لکھی بلکہ اپنے اپنے جو امام تھا اس کی فقہ کو انہوں نے باقاعدہ مزید زیادہ وضاحت کے ساتھ، شرح کے ساتھ اور مسائل کو کھول کر لکھا، ورنہ پہلے موجود تھے لیکن ان کو اور زیادہ کھول دیا۔ جیسا کہ امام کرخی ہیں، ابو الحسن عبید اللہ کرخی، ان کی اصول کرخی کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس طرح ابو بکر الجساس جو کہ تفسیر قرآن ان کی بھی ایک ہے، تفسیر جساس کے نام سے۔ اس طرح ابو عبداللہ یوسف الجرجانی ہیں، اس طرح جو ہے وہ قدوری ہیں جن کے نام پہ جو ہے وہ باقاعدہ فقہ کی کتاب ہے قدوری کے نام سے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی دور کے اندر بڑے علماء میں سے قاضی ایاز ہیں جن کی صحیح مسلم کی شرح ہے، قاضی ایاز کی صحیح مسلم کی شرح ہے۔ امام الحرمین جوینی ہیں جن کا نام جو ہے وہ عبد الملک ہے، اور یہ متکلمین میں سے ہیں، یہ متکلمین میں سے ہیں اور متکلمین کے آئمہ میں سے ہیں جو اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے تھے۔ اس طرح امام غزالی ہیں، امام نووی ہیں، امام ماوردی ہیں، یہ سارے شافی ہیں۔ قاضی ایاز بھی شافی ہیں، امام غزالی بھی شافی ہیں، امام الحرمین جوینی بھی شافی المسلک ہیں، لیکن عقیدے میں یہ متکلم تھے۔ تو بسا اوقات آدمی کا مسلک فقی اور ہوتا ہے اور عقیدہ اور ہوتا ہے۔ تو فقہ میں یہ شافی المسلک تھے، لیکن عقیدے میں یہ اشعری العقیدہ تھے۔ اشاعرہ کے جو متکلمین کا فرقہ اشاعرہ ہے اس کو فالو کرنے والے تھے، اور وہ اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، بعض صفات کو مانتے ہی نہیں اور بعض صفات میں تعویلیں کرتے ہیں۔ امام غزالی نے بھی، بہت بڑے امام ہیں یہ، ان کا ایک مقام ہے، لیکن امام غزالی نے بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کی ہیں۔ اور اس طرح امام الحرمین جوینی جو ہے اس نے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے، اور بہت زیادہ صفات میں جو ہے وہ تعویلیں بھی کی ہیں۔ یہ انشاءاللہ عقیدے کے موضوع کے اندر آپ پڑھیں گے، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وجہ سے اس کو یہاں تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر مطلوب کیا ہے کہ جو ہم نے یہ دور پڑھا ہے، اصل مطلوب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ دور کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب تک جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 34 صدی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ بنو عباس، جو خلافت بنو عباس ہیں، عباسی خلفاء، ان کی زوال تک یہ دور جاتا ہے۔
اور اس دور کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہوئی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر مناظرے ہوئے اور لوگوں کا رجحان کتاب و سنت سے ہٹ کر صرف علماء کے فتاوے پر ہی رہ گیا، اور جو پہلے کوشش کرتے تھے اجتہاد کرنے کی وہ کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہمارے ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ کافی ہیں، لہٰذا ہمیں مزید کتاب و سنت پہ غور و فکر کرنے اور اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا وہ فتاوی جات اور اقوال لے کر اسی پر ہی زیادہ مزید بحث کرنے لگ گئے، اسی کی شرح کرنے لگ گئے، اسی کو مزید کھول کر بیان کرنے لگ گئے۔ لیکن جیسے ان ائمہ نے اجتہاد کر کے اصول بنائے تھے اور مسائل اور فتاوی جات دیے تھے، ایسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب جو ہے وہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہٰذا اب وہ ائمہ کے بعد کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کے بعد بہت سارے علماء آئے ہیں جنہوں نے اجتہاد کر کے نئے نئے مسائل امت کو ان کا حل بتایا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی علماء ہیں، امام ذہبی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے امت پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، حافظ ذہبی جو سیر اعلام النبلاء تاریخ اسلام کے مصنف ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ اور کون کون سے شاگرد آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک مدرسہ تھا ابن تیمیہ، ایک شخصیت 1000 شخصیت کے برابر تھی، تو انہوں نے باقاعدہ جس تقلید کا رد کیا ہے، ایسی تقلید کے جو بلا دلیل کسی آدمی کی اتباع کی جائے، بغیر کسی دلیل کے اس کی بات کو لے لیا جائے، اگرچہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی اصل مذمت ہے، وگرنہ ہم کسی عالم کی رائے کو دلیل کی بنیاد پہ لینے کے خلاف نہیں ہے، نہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن جس امام کی بات کے ساتھ دلیل ہوگی ہم اس کی بات کو لیں گے، اور جس کے ساتھ دلیل نہیں ہوگی ہم اس کی بات کو دلیل والے کی بات کے مقابلے میں ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اگلا عہد تقلید محض، تقلید محض اور اس کی تردید، یہ چھٹا دور اور آخری دور ہے۔ اس دور کے اندر تقلید بالکل عروج پر تھی، یعنی یہ پہلا دور جو تھا نا، پانچواں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ دور تو آغاز تھا تقلید کا، لیکن چھٹا دور اس پہ تقلید عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور صرف تقلید ہی تقلید تھی۔ اجتہاد، یہاں کچھ لوگوں نے اجتہاد کیے ہیں، یعنی امام نووی نے بعض جگہوں پہ اجتہادات کیے ہیں، قاضی ایاز نے اجتہادات کیے ہیں، امام غزالی نے، اس طرح دیگر لوگوں نے اجتہادات کیے ہیں، اگرچہ ان کے اندر تقلید بھی کچھ پائی جاتی تھی لیکن اجتہاد بھی کیے ہیں۔ لیکن یہ جو دور تھا نا چھٹا، اس میں تو اجتہاد کا دروازہ ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ بند ہو گیا ہے، انہوں نے نہیں سمجھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ صرف تقلید ہی ہم کر سکتے ہیں، ہم خود غور و فکر کر کے کتاب و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے جو فقہ تھی اس کو اتھینٹک سمجھ لیا، اور اس سے باہر بھی چلے۔ ایک بات اصل قابل ملامت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری فقہ ہی حتمی ہے، دوسری فقہ کوئی اس کے اندر حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل یہاں بات تھوڑا محل نظر مسئلہ اور جو ہے وہ یہ اصل مشکل ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی میری فقہ ہی حق ہے، دوسرے کی فقہ حق نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ تو طریقہ اجتہاد ہے، جیسے کہ ایک ہی حدیث کی شرح کرتے ہیں علماء، کچھ اس حدیث سے 20 فائدے ذکر کرتے ہیں، کچھ اس حدیث سے 10 فائدے ذکر کرتے ہیں، کچھ 5 ذکر کرتے ہیں، یہ ہر ایک کا علمی مقام ہے۔ لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ ان ائمہ کے بعد کوئی اور ایسا نہیں آ سکتا کہ جو کتاب و سنت پہ غور و فکر کرے، امت کے مسائل حل کر سکے؟ اور باقاعدہ عملی طور پہ علماء آئے ہیں جنہوں نے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل کر کے بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب ان لوگوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایسا ہے۔ تو اس تقلید محض کے اندر پھر کیا ہوا کہ جو فقہی کتابیں تھیں نا، لوگوں نے ان پہ انحصار کر لیا، اصول بنا دیے گئے، اور ان اصولوں کی روشنی کے اندر جب نیا مسئلہ پیش آتا وہ ان اصولوں کی روشنی کے اندر وہ مسائل حل کر دیتے، اگرچہ وہ اصول کتاب و سنت کے مطابق ہوں یا نہ، بس انہوں نے اپنے اصول بنا لیے کہ جی ہمارے امام نے فتویٰ ایسے دیا تھا، لہذا امام صاحب کا اصول یہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اصول نہیں بتایا کہ میرے اصول یہ ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصولوں پر کوئی کتاب نہیں لکھی جس کتاب کے اندر امام صاحب یہ کہیں کہ میرے اصول یہ ہیں۔ یہ تو بعد میں ان کے شاگردوں نے یا شاگردوں نے ان کی طرف مطلب کہ یہ چیزیں منسوخ کی ہیں، وگرنہ امام صاحب نے تو اپنے اصول باقاعدہ نہیں لکھوائے نہ لکھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام صاحب نے فلاں مسئلے کے اندر فتویٰ اس انداز میں دیا ہے، لہذا یہ اصول بن گیا، تو اس طرح کر کے، اور بسا اوقات اس اصول کو بدل بھی دیا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب اصول فقہ آپ پڑھیں گے، اصول فقہ الگ ایک سبجیکٹ ہے، جب انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اصول وضع کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ یعنی یہ تو ہم فقہ پڑھ رہے ہیں نا، لیکن فقہ کے اصول جو ہیں وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے، اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فقہ کے اصول وضع کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور احناف کا طریقہ کیا تھا اور متکلمین اور شافیہ کا طریقہ کیا تھا، تو کون سا طریقہ زیادہ بیسٹ ہے، کون سا زیادہ اچھا ہے، وہ انشاءاللہ وہاں
اس پر جو ہے وہ جو آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اچھا، اس تقلید کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس تقلید کو جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر جمود پیدا ہو چکا ہے، جمود کا مطلب جامد ہو جانا، یعنی یہ سمجھ لینا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قرآن و سنت سے جیسے بڑے لوگ مسائل اخذ کرتے تھے اب ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نیا کوئی آدمی اجتہاد اور جو مطلب فقہ کے ذریعے غور و فکر کر کے مسائل اخذ نہیں کر سکتا، لوگوں کی ہمتیں جواب دینا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا لو جی اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے مطلب یہ سارے علوم پڑھنے کی، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی فقہ پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے فقہ حنفی، یا فقہ شافی پڑھ لیتے ہیں، یا فقہ مالکی پڑھ لیتے ہیں، فقہ حنبلی پڑھ لیتے ہیں، اب کیونکہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، یا ہم جو ہے وہ قرآن و سنت سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے، ہم قرآن و سنت سے امت کی جو ہے وہ رہنمائی نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے پھر ایک خاص طریقے کو لے کر اسی پر جم کے بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید اور جمود۔ لیکن کچھ علماء پھر آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جامد ہو کر بیٹھ گئے اور صرف ایک ہی فقہ کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی کو ہی حق سمجھ رہے ہیں، اسی کا دفاع کر رہے ہیں، اسی پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، باقی جو علماء کے اقوال ہیں، احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، تفاسیر ہیں، ان کو کس ہم پلڑے میں ڈالیں گے؟ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایک امام کی باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے جم کر، اور اس کو کہتے ہیں جمود، کہ جم جائے انسان کہے کہ صرف میں ہی حق پر ہوں، دوسرا کوئی حق پر ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کچھ علماء ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے امت کے اندر دوبارہ وہ اجتہاد اور اس چیز کا ذوق پیدا کیا، جن کے اندر سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے جد، ان کے دادا بھی، اور یہ بھی مطلب یہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے، اور جس ماحول کے اندر ابن تیمیہ رہے ہیں وہ انتہائی تقلید کا ماحول تھا، اکثر اس میں مقلدین تھے۔ شام کا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے علاقے کے اندر اس دور کے اندر مطلب کہ تقلید کا بہت زیادہ زور تھا، جس دور کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ اجتہاد کر کے ایسے ایسے مسائل امت کے سامنے رکھے کہ آج بھی ان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ علماء حنابلہ ہوں، وہ علماء احناف ہوں، وہ دیگر علماء ہوں، بہت سارے احناف بھی ابن تیمیہ کے بعض فتاوی جات کو نقل کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ حنابلہ بھی ان کے فتاوی جات کو نقل کرتے ہیں، ہمارے پاک و ہند کے بہت سارے علماء ان کے فتاوی جات کو پڑھتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں ابن قیم، اس طرح امام شوکانی ہیں جن کی ہم یہ فقہ کی کتاب جو پڑھ رہے ہیں فقہ الحدیث، یہ اصل میں ان کی کتاب درر البہیہ ہے جس کی یہ شرح کتاب ہے، اس کتاب کی اصل میں شرح ہے۔ امام سنانی ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جو ہمارے پاک و ہند کے جو علماء میں سے ہیں، مطلب یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں انہوں نے امت کو یہ مشعل راہ دکھائی کہ ابھی تک اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی اس طرح محنت اور جستجو کرتا ہے تو وہ بھی ان علماء کے اقوال میں سے ان اقوال کو مطلب جان سکتا ہے کہ جو زیادہ حق کے قریب ہیں اور جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اصول بنائے، اور جو قدیم علماء کے اصول تھے ان میں سے جو صحیح تھے ان کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے، یعنی ابن تیمیہ یہ نہیں کہ علماء کے دشمن تھے، ائمہ کے دشمن تھے نعوذ باللہ، یا ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ابن تیمیہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے ائمہ کا دفاع کیا ہے، جنہوں نے ائمہ کا دفاع کیا ہے اپنی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، جو انشاءاللہ ہمارا اگلے لیکچر کا موضوع ہے، وہ یہی ہوگا کہ علماء کے درمیان تعارض کیوں ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے، اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تو فی الحال ہمارا یہی موضوع، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مذاہب اربعہ اور ان کا مختصر تعارف، مذاہب اربعہ اور ان کا مختصر تعارف، یہ آپ ذاتی طور پہ پسلی طور پہ مطالعہ کے لیے ہے، یہ مقرر نہیں ہے، یہ ہمارے کورس میں شامل نہیں، یہ آپ ذاتی طور پہ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں اکثر میں نے آپ کو بتا دی ہیں، فقہ حنفی کے حوالے سے، فقہ مالکی، شافی اور حنبلی کے حوالے سے میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں۔ یہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر حنفی علماء میں سے کون کون سے قاضی رہے ہیں، کس کس دور میں قاضی رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی ابو یوسف قاضی رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور کون سے ملک میں کون سا مذہب جو ہے وہ رائج۔
ट्यूनिस में, जजायर में, लीबिया में, अफ्रीका में कौन कौन से मसालिक हैं, तो ये सारा उन्होंने बताया हुआ उसकी हदबंदी करके कि कौन से मुल्क के अंदर इस वक्त कौन सा मसलक है दौरे हाजिर में। तो ये आप पढ़ेंगे, फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हम उलमा में तारुज़ क्यों होता है, टकराव क्यों होता है आपस में, इख्तिलाफ, और उस इख्तिलाफ के ये आपके सामने देख रहे हैं आप सफ़ा नंबर 93, सफ़ा नंबर 93, यहाँ से इंशाल्लाह हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं ऐड करूँगा जो इब्न तैमिया की किताब से हम लेंगे, और किताब का नाम है रफ़ुल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम। वो किताब भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और वो असाइनमेंट भी आपको उसी से दी जाएगी। आपकी असाइनमेंट भी उसी किताब से मुतल्लिका होगी इंशाल्लाह, और जो आपको आपको इंशाल्लाह उससे बाद में आगाह कर दिया जाएगा। जी, आपके कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी क्लास भी आपकी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सवाल है वो रहें, और बाकी लोग जो है वो मीटिंग छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं।